کوئی سوالات ہیں تو یہاں پہنچا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کچھ بھائیوں نے سوال لکھے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی پڑھیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، ادھر نیچے بیٹھ جاتا ہوں۔ چلو نیچے بیٹھ۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو تقدیر ہے یہ کیا ہے؟ جب سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، تو انسان کے اختیار میں کیا ہے؟ سب کچھ انسان کے اختیار میں ہے، تقدیر صرف اللہ کا علم ہے۔ اللہ نے تقدیر میں اپنا علم لکھا ہے، حکم نہیں لکھا کہ یہ کام کرے، یہ نماز پڑھے، یہ چوری کرے، یہ زکوٰۃ دے، وہ نہ دے، یہ نہیں لکھا۔ اللہ نے صرف خبر دی ہے کہ یہ ایسا کرے گا، یہ اس کا علم ہے کہ اب اس نے تو ہمیں نہیں بتایا نا کہ میں نے تمہاری تقدیر میں کیا لکھا ہے، تو آپ تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں نا۔ یہ بہانہ تو تب چلتا کہ اللہ نے آپ کو بتایا ہوتا کہ میں نے تیری تقدیر میں لکھا ہے کہ تو موٹر سائیکل فلاں جگہ دیوار میں ٹھوکے گا، پھر آپ جا کر ٹھوکیں، آپ بولیں جی میری تو تقدیر میں لکھا تھا۔ آپ کی تقدیر میں جو لکھا ہے آپ کو تو اللہ نے بتایا ہی نہیں، آپ تو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے، جہنم کا بھی جنت کا بھی، اور دونوں راستوں پر چلنے کا اختیار بھی دے دیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب اس کی مرضی شکر کرے، اس کی مرضی کفر کرے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے، مثال کے طور پر یہ دو بچے بیٹھے، یہ فرض کر لیجئے اس کا نام سلیم ہے، اس کا نام جنید ہے، میں اسکول کا ٹیچر ہوں اور یہ میری کلاس کے اسٹوڈنٹ۔ یہ بچہ جو ہے اتنا پڑھاکو ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹوں کو یہ بات کہتا ہوں، ان کو نہیں کہتا، اور ڈائری میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ بچہ بورڈ ٹاپ کرے گا، اول آئے گا، پورے بورڈ کو ٹاپ کرے گا۔ اور برابر والے بچے کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ بچہ پاس تو دور، یعنی اول آنا تو دور کی بات ہے، یہ پاس بھی نہیں ہوگا، فیل ہوگا۔ میں نے ڈائری میں لکھ کے کچھ بچوں کو گواہ بنا کر میں نے رکھ دیا، ان کو نہیں بتایا۔ اور پھر جب بورڈ کا امتحان ہوا، جب رزلٹ نکلا، تو جس کو میں نے کہا تھا اول آئے گا وہ واقعی پورے بورڈ میں اول آیا، اور جس کو میں نے کہا تھا یہ فیل ہوگا وہ واقعی پورے بورڈ میں فیل ہوا۔ تو کیا اس وجہ سے فیل ہوا کہ ایک ٹیچر نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ یہ فیل ہوگا اور یہ اول آئے گا؟ کیا یہ دونوں اس وجہ سے ایسا ہوئے؟ کچھ لوگ چپ بیٹھے ہیں، سمجھ نہیں آئی بات شاید۔ محنت نہیں کی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ڈائری میں نہ لکھتا، کیا پھر بھی فیل ہونے والا فیل ہوتا اور اول آنے والا اول آتا؟ میں محنت نہیں پوچھ رہا۔ اگر میں ڈائری میں نہ لکھتا، کیا پھر بھی نتیجہ یہی نکلتا؟ لیکن نہ لکھتا تو اس میں میرا کمال نہیں تھا کہ ان کے اول آنے کے بعد میں بولوں ہاں میں نے بھی یہی سوچا ہوا تھا یہ اول آئے گا۔ میں نے جب پہلے لکھ دیا تو یہ میرے علم کا کمال کہ اس کام کے ہونے سے پہلے مجھے پتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ اور اللہ کے علم کا کمال یہی ہے کہ ہم ایک دن دو دن سال کی بات نہیں، وہ تو 50,000 سال پہلے جب اس نے تقدیر لکھی، وہ تو جب ہی جانتا تھا خلیل یہاں بصیر پور میں آئے گا اس سن میں، اور یہاں اس کا بیان ہوگا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ تقدیر سے متعلق اس کا سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ علم ہے۔ اب جیسے فرض کر لیجئے آپ انجینئر ہیں اور بڑے کامیاب انجینئر، ہم آپ سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے کہ دیوار کتنے فٹ ہے، اس کی چھت کتنے فٹ پر ہے؟ آپ ایک نظر یوں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 11 فٹ پہ فرض کر لیجیے۔ ہم نے انچی ٹیپ لی، اس کو پیمائش کیا، اور جب ہم نے پیمائش کر لیا تو 1 انچ کا بھی فرق نہیں تھا، یہ 11 فٹ ہی تھی۔ تو کیا دیوار اس لیے 11 فٹ ہو گئی کہ ایک کامیاب تجربہ کار انجینئر نے کہا کہ یہ دیوار 11 فٹ ہے، یا یہ پہلے سے 11 فٹ تھی؟ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کراچی والوں کے سوال آپ کی سمجھ میں نہیں آتے۔ ہاں، اب اس نے دیوار تو پہلے سے 11 فٹ تھی،
اگر وہ 9 فٹ کہتا تو بھی 11 فٹ تھی، اگر وہ 12 فٹ کہتا تو بھی 11 فٹ تھی۔ اب اگر وہ 9 فٹ کہتا اس کا اندازہ غلط نکلتا۔ ہم کہتے انجینئر ہے لیکن ابھی اتنا تجربہ نہیں ہے اس کو، انجینئر ہے لیکن ابھی اتنا تجربہ نہیں ہے۔ 12 فٹ کہتا تو بھی ہم یہی کہتے، اس کو تجربہ نہیں، لیکن 11 فٹ بھی اس نے پیمائش کے بغیر بتایا اور منوان 11 فٹ ہی نکلا، تو اب ہم کہیں گے یار بڑا تجربہ ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی کہتا ہے میرے تجربے کو مانو، یہ میرا علم ہے۔ گیس پیپر ٹیچر چھاپتے ہیں، پروفیسر لکھتے ہیں گیس پیپر، اس میں 8 10 15 سوال دے دیتے ہیں اس میں، اور اس میں سے زیادہ نہیں تو 8 10 سوال تو آ ہی جاتے ہیں ان 15 20 سوالوں میں گیس پیپر میں۔ وہ ان کا ایک تجربہ ہے کہ بھی یہ سوال، بے شک اس ٹیچر نے پیپر نہ بھی بنایا ہو تب بھی اس کا گیس اگر 100% نہیں آتا تو 50% آ جاتا ہے، لیکن اللہ کا علم چونکہ کامل ہے اس لیے وہاں فیصد والا حساب نہیں ہے، وہ تو 100% درست آتا ہے۔ تو اللہ کے علم نے ہمیں مجبور نہیں کیا کہ تم یہ کرو، یہ کہا کہ یہ کرے گا، خبر لکھی ہے، حکم نہیں لکھا، امر نہیں لکھا۔ ہاں اگر یہ ہوتا کہ اللہ لکھتا تو نماز نہیں پڑھ، روزہ نہیں رکھ، شادی نہیں کر، تو پھر آپ کہتے کہ جی یہ تو اللہ نے ہی کہہ دیا شادی نہیں کر تو میں کیسے کروں، پھر اللہ نے ہمیں بتایا بھی نہیں۔ تو لہٰذا تقدیر اللہ کا علم ہے، اندازہ ہے، اور اس کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ صحیح اندازہ لگاتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے قصور تقدیر کے سر نہ ڈالو، اپنے ہی سر ڈالو۔ جی، اہل حدیث کا وجود کس سن ہجری میں ہوا؟ جب سے حدیث ہے، جب سے اہل حدیث ہے۔ داڑھی کی شرعی حیثیت کیا یہ سنت ہے یا فرض ہے؟ فرض ہے، داڑھی رکھنا فرض۔ یہ اصل میں لوگ یہ اس وقت پوچھتے ہیں جب وہ کام ان کو نہیں کرنا ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں کہ پانچا جو ہے اپنا ٹخنے سے اوپر رکھ، وہ فوراً آپ سے سوال کرے گا یہ کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھنا فرض ہے کہ سنت ہے؟ آپ اگر بولیں گے سنت ہے تو وہ دوسرا سوال جملہ یہ جوڑے گا، اچھا فرض تو نہیں ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا۔ گویا اس سوال کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا اگر سنت ہے تو۔ گویا سنت کی ان کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ داڑھی کا اسی لیے پوچھا جاتا ہے، جب آپ بولیں گے فرض ہے، آپ بولیں گے سنت ہے، تو وہ فوراً بولے گا اچھا سنت ہے، فرض تو نہیں ہے نا، یعنی میں رکھوں نہ رکھوں تو کوئی بات، فرض تو نہیں ہے نا۔ وہ جان چھڑانے کے لیے یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے دنیا میں ایک پیغمبر آپ بتا دیجئے جو اللہ رب العالمین نے بغیر داڑھی کے بھیجا ہو، ایک پیغمبر بتائیے جو بغیر داڑھی کے بھیجا ہو۔ پھر اللہ نے مردوں کو رسول بنایا ہے، ایک عورت آج تک رسول نہیں بنائی۔ ہو سکتا ہے اس میں یہ وجہ بھی شامل ہو کہ ان کی داڑیاں نہیں ہوتی، ان کی داڑیاں نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ نے مرد کو جو شان دی ہے وہ داڑھی کے ساتھ دی، اور مرد داڑھی منڈا دے، کلین شیو ہو جائے، تو مجھے بتائیے عورت اور مرد میں فرق کیا بچتا ہے؟ کوئٹے میں ہم بیٹھے تھے ایک جگہ، جلسہ ہو رہا تھا، تو علماء ایک جگہ جمع تھا، قالین بچھا ہوا تھا، اور کوئٹے کے رواج کے مطابق گو تکیے لگے ہوئے تھے، تو علماء گو تکیے کا سہارا لے کر دیوار کے اس طرح دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے۔ تو جو بہت سارے مولوی بیٹھے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، تو کسی نے کہا کہ فارغ بیٹھے ہیں، چلو آپ اپنا تعارف ہی کرا دیں۔ اچھا جی، دائیں سے شروع کر دو۔ لوگ تعارف کرانے لگے، میں یہ ہوں، میں پشاور سے آیا ہوں، میں فلانی جگہ سے آیا ہوں، میں کراچی سے آیا ہوں وغیرہ۔ ایک جگہ گئے تو اتنی بڑی سفید داڑھی، گورا چٹا، انتہائی نیک سیرت عالم تھے، وہ بھی نام میں اس وقت بھول گیا،
انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں پشاور سے آیا ہوں. اس کے برابر میں ایک دوسرا شخص بیٹھا تھا, وہ بالکل کلین شیو تھا. تو جب وہ کچھ بولنے لگا تو وہ مولانا صاحب جو سفید داڑھی والے تھے وہ کہنے لگے جی ان کا میں تعارف کرواتا ہوں, یہ میرے چھوٹے بھائی, یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور ڈاکٹر ہیں, میں انہیں پروگرام میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں. تو کسی نے کہا آپ کے بھائی ہیں؟ تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہے. یعنی اس اعتراض کرنے والے کا اعتراض یہ تھا کہ آپ مسنون چہرے والے, اتنی بڑی داڑھی سفید, اور یہ تو بالکل کلین شیو ہے, تو یہ آپ کا بھائی کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا جب بھی بچے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو سارے بچے باپ پہ نہیں جاتے, کچھ ماں پہ جاتے ہیں, کچھ باپ پہ جاتے ہیں. سمجھی بات آپ نے؟ جو داڑھی والے ہیں وہ باپ پہ گئے ہیں, اور جن کی داڑیاں نہیں ہیں وہ ماں پہ گئے. اور حضرت شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بتایا کرتے تھے کہ گھر کے اندر وہ بچہ لیٹا ہوا تھا اور لائٹ چلی گئی, اچانک اندھیرا ہو گیا, اور بچے اندھیرے سے ڈرتے ہیں. بچے نے شور مچایا, رونا شروع کر دیا. باپ اس کے کہیں قریب کھڑا تھا, اس نے فٹافٹ اٹھایا بچے کو, اور اٹھایا تو ایسے اپنے قریب کیا, چھاتی کے ایسے سہلایا چپ کرنے کے لیے. تو بچے نے ایسے اوپر ہاتھ کیا اور ایسے ہاتھ لگایا. اب وہ اندھیرے میں بچہ جانچنا چاہ رہا ہے کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے. ابا کی داڑھی نہیں تھی. اب وہ بچہ چپ ہو گیا کہ یہ اماں نے اٹھایا مجھے, اماں نے اٹھایا. اب جب بچے نے دیکھا کہ اماں نے اٹھایا تو اس نے کہا چلو فرصت ہے, فائدہ بھی اٹھا لیں, تھوڑا دودھ بھی پی لیتے ہیں. اب جب بچے نے سینے کی طرف اپنا منہ کیا تو وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو ایک دم چیخ مار کے پھر رویا کہ مجھے کس بلا نے اٹھا لیا. تو اپنے بچوں کو بھی نہ ڈراؤ, ان کو ڈرنے سے بچاؤ. اللہ نے آپ کو داڑھی سے جو زینت دی ہے, اور ہر پیغام, پھر قیامت والے دن آپ اللہ کے رسول کی امتی بن کر اگر ان کے جھنڈے تلے ان کے سامنے جائیں گے, ایمانداری سے بتائیے اللہ کے رسول آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو اپنے قریب بلائیں گے یا دیکھ کر منہ پھیریں گے؟ کبھی کبھی تنہائی میں یہ اپنے اوپر سوال کیا کرو کہ آج اگر میرے گھر میں اللہ کے رسول, اگر آج اللہ ان کو زندہ کر دے اور میں ان کا میزبان بن جاؤں اور وہ میرے گھر میں آئیں, تو میرے گھر کا ماحول, میرے گھر کے مناظر, میری اپنی شکل و صورت, ہماری عورتوں کے پردے اور ان کا سارا سسٹم, ہمارے بچوں کا رہن سہن, کیا ایسا ہے کہ اللہ کے رسول گھر کے اندر قدم رکھیں اور ادھر ادھر جب چیزوں پہ نظر پڑے تو اگلا قدم خوشی سے میرے گھر کے اندر رکھیں گے اندر آنے کے لیے, یا رکھا ہوا قدم بھی پیچھے ہٹا لیں گے؟ اپنا کبھی جیسا تو لو. ہم نے گھروں کا ماحول کیسا بنا دیا. کیا اللہ کے رسول ہمارے گھر میں میزبانی قبول کریں گے؟ تو جب دنیا میں قبول نہیں کریں گے تو آخرت میں اپنی مجلس میں ہمیں کیسے پسند فرمائیں گے؟ خود کو اس قابل بناؤ. اللہ کے رسول دور سے دیکھیں اور فرشتوں سے کہیں ان کو آنے دو, یہ تو میرا پیارا اور میرا امتی ہے, اس کو آنے دو. ایسا اپنا حلیہ. پھر اللہ کے رسول سے ایک موقع پر وفد آیا ملنے کے لیے, ان سب کی داڑیاں تھیں, حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے, ان سب کی داڑیاں تھیں, مسلمان نہیں. آپ نے پہلا سوال کیا کہ تم نے داڑیاں کیوں رکھ رکھی؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے رب کا حکم ہے. وہ رب کہتے تھے جو خاندان کا بڑا, جیسے آپ وڈیرا کہتے ہیں, چودھری کہتے ہیں, سردار کہتے ہیں, وہ رب سردار کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے رب کا حکم یعنی ہمارے سردار کا حکم ہے. پھر انہوں نے پوچھا آپ نے داڑھی کیوں رکھ رہی؟ کہ چونکہ آپ تو ہمارے علاقے کے نہیں ہیں, نہ ہمارے سردار کی سرداری آپ پہ چلتی ہے, آپ نے کیوں داڑھی رکھ رکھی؟ آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا حکم ہے, یہ میرے رب کا حکم ہے. یعنی آپ کا یہ کہنا کہ میرے رب کا حکم ہے, یہ اللہ کی طرف اشارہ تھا, اور یہی چیز داڑھی کو فرض کرتی ہے. جی آگے چلیے. کیا مسجد کے لیے جو بجلی استعمال کی جاتی ہے میٹر کے بغیر, کیا کرنا جائز ہے؟ یہ مسئلہ تو وابڈا والے بتائیں گے آپ. جی فوت شدگان کے لیے اصالِ ثواب کا طریقہ کیا ہے؟ مالی صدقہ آپ ہر صدقہ کر سکتے ہیں, ہر صدقہ جو پیسوں سے آپ, حتیٰ کہ قربانی بھی کر سکتے ہیں.
والدین اگر توحید پہ فوت ہوئے ہیں ان کی طرف سے آپ حج بھی کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ باقی یہ جو قولی عبادتیں ہیں یا بدنی عبادتیں ہیں، نماز پڑھ پڑھ کے بخشتے رہنا اور قرآن پڑھ پڑھ کے بخشتے رہنا، جیسے لوگوں کا طریقہ ہے، یہ طریقہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی صحابہ فوت ہوتے تھے، لیکن کبھی کسی نے قرآن پڑھ کر ان کو نہیں بخشا۔ یہ بالکل ایسا معاملہ ہے، ہاں جو پڑھتا ہے اس کو ثواب ہوتا ہے، لیکن اس کا ثواب آپ پارسل نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے، کرائے کے لوگ آپ کو کچھ دے بھی نہیں سکتے۔ میرے ابتدائی 3-4 سال جو ہے وہ تعلیم میری دیوبندیوں کے پاس ہے، میں پہلے حنفی تھا۔ دیوبندیوں کے پاس ہمارا جو مدرسہ تھا وہ دیہات میں تھا، دیہات میں باورچی نہیں ہوتا تھا۔ اب کیا کرتے تھے، کچھ گھر والوں نے، جیسے ادھر ہے، ہر گھر والے نے استاد جی سے کہہ رکھا تھا کہ ہم روزانہ 2 بچوں کا کھانا دیں گے، صبح بھی دیں گے شام کو بھی دیں گے۔ کسی نے کہہ رکھا تھا ہم 1 بچے کا کھانا دیں گے، کسی نے ہم 3 بچے کا۔ تو استاد جی کھانے کے ٹائم پہ ہمیں بھیجتے تھے، ایک برتن ہوتا ساتھ، ہم وہ لے جاتے اس گھر میں جا کر، جو ایک طرف جتنے گھر پڑتے 1-2 طالب علم چلے جاتے، وہ کسی کے گھر میں کڑی پکی ہے اسی میں ڈال لیتا، ساگ پکا ہے اسی میں ڈال لیتا، گوشت پکا ہے اسی میں، آلو مٹر پکے اسی میں، گاجر کدو پکے وہ بھی، دنیا کی ہر حتیٰ کہ دال پکی ہے وہ بھی اسی میں، سارا بن جاتا۔ اب جب استاد جی کے پاس ہم آتے، ان کے پاس اور بڑا پتیلا ہوتا تھا، تو وہ چھوٹے پتیلے جہاں جہاں سے بھی آتے جاتے اس بڑے میں ڈالتے جاتے، پھر اس میں ایک چمچ چلاتے، ایک عجیب مرغوبہ سا ایک بن جاتا، لیکن کھانے میں بد ذائقہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھتا کہ بھائی آج آپ نے کیا کھایا ہے، تو ہم کسی کو بتا نہیں سکتے تھے کہ کیا کھایا ہے، کہ اس ڈش کا کوئی نام نہیں تھا، ساری دنیا جہان کی چیزیں۔ یہ جو گھر میں کتنا بھی امیر آدمی ہو نا، زیادہ تیر مارے گا ایک وقت میں دو ڈشیں بن جائیں گی، ورنہ تو عموماً ایک ہی ڈش بنتی ہے۔ لیکن یہ جو مولویوں کی گردنیں موٹی اور توندیں بڑی ہوتی ہیں، اس کا راز ہی یہی ہے کہ یہ اتنے گھر کی اتنی ورائٹیاں جب مل کے وہ روزانہ لے گا تو ظاہر بات ہے بٹن بھی تنگ پڑے گا، کپڑے بھی ہر سال جو ہے سلائی دوبارہ کروانی پڑے گی، بڑھوانا پڑے گا۔ اب ہم یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ کوئی ایسی جگہ کوئی دعوت بھیج جو ہمیں بھلے دال کھلائے لیکن ایک چیز کھلائے، یہ مکسر نہ ہو، ایک چیز ہو۔ اور وہ دعوت جب ہمیں ملتی تھی جب کسی کے ہاں فوتگی ہوتی تھی، فوتگی ہوتی، وہ استاد جی کے پاس آتا، جی 15 طالب علم بھیج دو، درود شریف کا ختم ہے، ہماری نانی مر گئی ہے، اس کے ایصال ثواب کے لیے۔ اب وہ ہم سفید ایک چادر گھر والے بچھا دیتے، ہم چلے جاتے، گٹھلیاں ہوتی، وہ کہتے تھے کہ 1.25 لاکھ ہے، ہم نے آج تک گنی نہیں ہے، تھیلی اچھی خاصی بھری بھی ہوتی تھی، کھجور کی گٹھلیاں، ہم کندھے پہ ڈالتے، ہم چل پڑتے، وہاں جا کے سفید کپڑے پر بچھا دیتے۔ اب وہ گھر والے بھی ہمارے ساتھ پڑھنے بیٹھ جاتے، اب ہم بے ایمانی بھی نہیں کر سکتے، اب گھر والا بیچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ پھر ہم گھر والے کو اٹھانے کے لیے کہتے تھے کہ بھی یار پانی وانی تو لا، اتنی دیر ہوگی، پیاس لگی ہے۔ یقین مانیے میں آپ کو بالکل سچی بات بتا رہا ہوں، جیسے وہ اٹھ کے گھر جاتا نا، ہم وہ جو ایک ایک گٹھلی اٹھا رہے تھے نا، اللہم صلی علی محمد، ہم ایسے چلو بھرتے، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اب اس کے پانی لانے تک وہ ساری گٹھلیاں پڑی جا چکی، وہ بھی حیران۔ پھر ہمارے ساتھ جو ایک آدھ استاد ہوتا یا بڑا کوئی ساتھی ہوتا، وہ کہتا بھئی اب بچوں نے ماشاءاللہ بڑی ہمت کی، اب کھانا وانا لگاؤ، ہمارا دوپہر کی کلاس کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، مدرسے جائیں گے۔ اب وہ کھانا کھلاتے، اب ظاہر بات ہے وہ آلو گوشت، عموماً آلو گوشت ایسا کھلاتے، ہمیں بڑا مزہ آتا۔ مزے کے بعد ہم ان کے گھر سے لے کر مدرسے تک، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ہم پورا راستہ یہی دعا کرتے، اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے، اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے، چونکہ اور مرے گا یہ پھر ہمیں پھر بلائیں گے، پھر مزے آئیں گے۔ تو آپ دیکھو شریعت نے چور بازاری کے سارے راستے بند کر دیے، یہ سزا سنت کو چھوڑنے کی ہے اور بدعت کو اپنانے کی ہے۔ آپ نے اپنا پیسہ بھی ضائع کیا، مال بھی ضائع کیا، وقت بھی ضائع کیا،
اور بجائے دعائیں لینے کے بد دعائیں لی. دیکھیے طالب علموں کو کیا پڑی ہم میری نانی کو بخشواتے پھرے. طالب علموں کو کیا پڑی ہے؟ نانی میری ہے بخشوائیں گے وہ کیوں بخشوائیں گے؟ ان کو تو روٹی چاہیے اور بوٹی چاہیے، بس ساتھ یہ دو چیزیں چاہیے. میرے بھائیوں بچو ان خرافات سے، ان بدعات سے. ان چیزوں کو اختیار کرو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. جی. حق پر کون سی جماعت ہے اور اس کی نشانیاں کیا ہے؟ کس کی؟ حق پر کون سی جماعت ہے اور اس کی نشانیاں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا. بنی اسرائیل ٹکڑوں میں بٹی اور اس کے 72 فرقے بنے تھے. وتفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت 73 گروہوں میں بٹے گی. کلہم فی النار، سارے دوزخی ہوں گے، گویا سارے ناحق پر ہوں گے، چونکہ دوزخ میں حق والے نہیں جائیں گے، ناحق جائیں گے. سارے دوزخی ہوں گے الا ملۃ واحدہ، ان میں سے ایک فرقہ، ایک گروہ، ایک ملت، ایک جماعت، ایک پارٹی. وہ ان 73 میں سے فرقہ پہلے ان کو کہا، پھر اسی فرقے میں سے ایک کو نکالا. 73 میں سے ایک وہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول 73 میں ایک جنت میں جائے گا، ایسا خوش نصیب کون سا فرقہ ہے؟ من ہی یا رسول. آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت میں. جو فرقہ اس طریقے پر ہوگا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت میں، اور جو اس طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارے گا وہ سارے کے سارے دوزخ میں. اب اس کا آسان طریقہ ہے، آپ بخاری شریف اٹھائیے، صرف کتاب الصلاۃ اٹھائیے. بخاری کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ کے سوا اہل سنت کے یہ تینوں طبقات یہ مانتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ دنیا میں قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو بخاری شریف ہے. یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تینوں مانتے ہیں. جب یہ صحیح ترین کتاب ہے تو اس کی کتاب الصلاۃ، صرف نماز والا باب آپ وہ لیجئے. آپ عربی نہیں پڑھ سکتے، جو ترجمہ آپ کو پسند ہے، بریلوی ہیں تو بریلوی ترجمہ، دیوبندی ہیں تو دیوبندی ترجمہ، اہل حدیث ہے تو اہل حدیث ترجمہ، جو ترجمہ آپ کو پسند ہے آپ وہ پڑھیں، اس نماز کو سٹڈی کریں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع الیدین کی یا نہیں کی، آمین اونچی ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ نے قدم سے قدم ملانے کا کہا یا نہیں کہا. آپ یہ اچھی طرح یہ روایتیں جب پڑھ لیں، پھر دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں، دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، شیعوں کی، اہل حدیثوں کی، ان ساری مسجدوں میں جائیں اور وہاں جا کر کے وہ نماز جو آپ نے بخاری میں پڑھی ہے وہ نماز وہاں دیکھیں. اگر آپ کو دیوبندیوں کے پاس مل جائے ٹھیک ہے، وہ حق والی جماعت ہے. اگر بریلویوں کے پاس مل جائے حق والی جماعت ہے. اور اگر نہ ملے، اور یقیناً نہیں ملے گی، اور آپ کو پھر اہل حدیثوں کے پاس جب وہ نماز مل جائے تو آپ دل سے فیصلہ کر لیں کہ یہی حق والی جماعت ہے، اور الحمدللہ یہی ہی حق والی جماعت ہے. السلام علیکم. جی. فرقے کی تعریف کیا ہے اور اب تک کتنے فرقے وجود میں آ چکے ہیں؟ یہ جو 73 فرقوں کی بات ہے نا، پیر عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں اپنے دور میں 73 فرقے گنوائے تھے، اور اب تک تو ماشاءاللہ بہت بڑھ چکے. اور فرقے کی تعریف میں پچھلی حدیث جو سنائی ہے اس میں کر چکا ہوں. فرقہ اصل کہتے ہیں جو اصل سے کٹے. اصل کیا ہے؟ قرآن و سنت. جو قرآن و سنت سے کٹے وہ گمراہ فرقہ ہے، اور جو قرآن و سنت سے جڑے وہ فرقہ ناجیہ ہے، وہ اہل حق کا فرقہ ہے، اہل حق کا گروہ ہے جو اصل قرآن و سنت ہے. کہ جو قرآن و سنت سے جڑے وہ حق پر، ما انا علیہ و اصحابی، اور جو قرآن و سنت کو چھوڑے وہ نہ حق پر. بس آپ کے لیے سمجھنا بالکل آسان ہے. جی. ٹھیکے پر زمین دینا کیسا ہے؟ اس کی جائز اور ناجائز صورتیں بتا دیں. ناجائز کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ صورت ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ زمینیں ٹھیکے پہ دیتے تھے
وہ اس طرح دیتے تھے کہ جیسے مثال کے طور پر مالک کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے رقبے میں سے کون سا حصہ صحیح فصل دیتا ہے اور کس حصے میں فصل کم آتی ہے، تو وہ ٹھیکہ دیتے وقت مستاجر سے کہتا تھا کہ بھائی یہ میری زمین ہے، جو ٹیبل ہے، یہ یہاں تک جو فصل آئے گی یہ میں لوں گا، اس کے ادھر جو آئے گی یہ تو لے گا، زمین کاش تو بھی کر، لیکن یہ زمین اس کو پہلے پتہ ہوتا تھا کہ یہاں کی فصل زیادہ آتی ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دی، پوری کی پوری زمین ٹھیکے پہ دو، اگر فصل لینی ہے تو بھی پوری فصل مکس کر کے پھر اس کا ایک وزن طے کرو کہ بھی اتنا تیرا اتنا میرا، اور اگر پیسے لینے ہیں تو پیسے طے کرو، اتنا تمہارا اتنا میرا، وہ اس طرح طے کرو، پوری زمین دو، کوئی حصہ مخصوص نہ کرو کہ یہ میرا ہے یہ تمہارا ہے، یہ شکل ناجائز ہے، باقی شکل جو آج کل ہمارے یہاں ہوتی ہے وہ بالکل درست اور جائز ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار نے ایسے خام کا پخ لگائی ہے، لوگ پریشان ہو رہے۔ جی، خلافت کیسے قائم ہوگی؟ آج ہم ڈیموکریسی کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ڈیموکریسی تو شرک ہے۔ لیکن اب جمہوریت کیا ڈیموکریسی کا ختنہ ہو گیا، اب وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ کہتے تھے یہ شرک بھی ہے کفر بھی ہے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ بھائیو ہم کفر کے نظام کا حصہ نہیں بنیں گے۔ کچھ لوگوں نے، ایک وقت تھا، میں کراچی میں اچھی طرح دیکھ چکا ہوں وہ مناظر، 6 فلور پہ جو لوگ رہتے تھے انہوں نے وہاں سے ٹی وی پھینکے، یہ فتویٰ دیا کہ ٹی وی دیکھنا رکھنا حرام ہے، اوپر سے پھینکے، پھر کچرا اکٹھا کر کے چوک چوراہے پہ رکھ کے ان کو آگ لگائی گی، اتنا جذبہ تھا۔ ٹی وی میں آنا بھی حرام، ٹی وی دیکھنا حرام، ووٹ لینا حرام، ووٹ دینا حرام۔ پھر اوپر سے مائی باپ کا جب ذہن بدل گیا، پھر ٹی وی میں حضرت خود آنے لگے، پہلے ایک لاٹھی ہاتھ میں، سامنے جاوید چودھری بیٹھا ہوا ہے اور ان کی پیٹھ نظر آ رہی ہے اور صرف لاٹھی دکھ رہی ہے اور نہیں نظر۔ پھر کچھ عرصہ یعنی تھوڑا قدم با قدم، سٹیپ بائی سٹیپ، پھر اس کے آگے بڑھے تو پھر پوری تصویر فیس ٹو فیس آنے لگی، پھر معاملہ اس سے آگے بڑھا، اوپر والوں کا بھی مائنڈ چینج ہوا، تو پھر جمہوریت کی ختنہ کرا کے اس کو مسلمان کر دیا۔ جو کفر تھا، کفر کا نظام تھا، پھر صرف یہ نہیں کہ ووٹ نہیں لے سکتے، پھر ووٹ مانگنے لگ گئے۔ وہ پیسہ جو جہادوں کے لیے مانگا گیا تھا سارا اسی جمہوریت کی بھٹی میں جھونک دیا، اور سیٹ پھر بھی ایک نہ لے سکے، ایک سیٹ بھی پھر نہیں لے سکے۔ قوم کا سارا پیسہ ایسے ڈبویا، ایسا برباد کیا۔ پھر کبھی بلی بن جاتے ہیں، کبھی بڑی بن جاتے ہیں، کبھی مسلم بن جاتے ہیں، کبھی کیا بن جاتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ جب اپنا مائنڈ سیٹ نہ ہو اور ہم کٹ پتلیاں بن جائے تو پھر پتلیوں کے دھاگے جس کی انگلیوں میں ہوتے ہیں نا، وہ جب چاہیں جس طرح چاہیں جیسا چاہیں نچائیں، ہم پتلیاں کٹ پتلیاں بن کے ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت۔ آگے چلیے۔ کٹے کی قربانی کے بارے میں بتا دیں۔ میں تو اس کا قائل ہوں، باقی یہ مقامی مسئلہ ہے، آپ اپنے علماء سے پوچھ لیجئے کہ اگر وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں تو آپ کر لیں، نہیں اجازت دیتے تو نہ کریں۔ کراچی میں تو ہم کرتے ہیں۔ جی، یوٹیوب چینل کی کمائی؟ یوٹیوب چینل آپ کو کمائی نہیں دیتا۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی سوال کیا گیا اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، غلط جواب دی۔ انہوں نے کہا اس کی کمائی حرام ہے۔ یوٹیوب کمائی نہیں دیتا، بالکل نہیں دیتا۔ یوٹیوب ہمارا ماما لگتا ہے، وہ کیوں ہمیں پیسے دے گا؟ یوٹیوب جو پیسے دیتا ہے وہ ان اشتہارات کے دیتا ہے جن اشتہارات کا آپ اپنی ویڈیو میں الاؤ کرتے ہیں۔ آپ اپنی ویڈیو میں جو پوسٹ میں آپ الاؤ کرتے ہیں کہ میری پوسٹ دکھاتے وقت یہ اشتہار چلائے جا سکتے ہیں، آپ جو الاؤ کرتے ہیں وہ اس کے پیسے آپ کو دیتا ہے۔ زیادہ خود رکھتا ہے، کم آپ کو دیتا ہے۔ اب یہ آپ بتائیں کہ آپ کی پوسٹ میں کون کون سے اشتہارات کا الاؤ ہے، پھر میں فتویٰ دوں گا کہ آیا یہ جائز ہے یا ناجائز۔ اگر آپ اپنی ویڈیو چلا رہے ہیں اور برابر میں لتا منگیشکر ناچ بھی رہی ہے، گا بھی رہی ہے، تو ظاہر بات ہے اس کی کمائی حرام ہے۔ اور آپ اپنی ویڈیو چلا رہے ہیں اور ساتھ میں
کوئی دارالسلام کا کتابوں کا اشتہار آ رہا ہے، بخاری اتنی جلد میں اتنے کی سیٹ، اتنے مسلم کے اتنے کا سیٹ، فلانے کا اتنے کا سیٹ، اور کل کی رعایتی قیمت اتنی، اگر اس طرح کا کوئی پوسٹ آ رہا ہے تو حلال ہے۔ تو یہ آپ پہلے وضاحت کریں کہ آپ کی پوسٹ پر کس طرح کے پوسٹرز کی اجازت آپ نے دے رکھی ہے، چونکہ یوٹیوب نے ایسے بھی کھانے رکھے ہوئے ہیں جس میں آپ جس چیز کو منع کریں گے وہ آپ کے پوسٹ میں نہیں دے گا۔ فرق یہ ہوگا کہ آپ کی انکم کم ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے مولویوں کے اشتہار تو کم ہی آئیں گے اور دیکھنے والے بھی کم ہی ہوں گے، تو اس کی کمائی بھی کم ہوگی۔ تو زیادہ کمائی کی وجہ سے لوگ ان کھانوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور یوٹیوب پہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ کا جو جی چاہتا ہے دے، بس ہمیں ڈالر دے بس، تو وہ پھر اپنی حلال کمائی بھی حرام کر بیٹھتے ہیں۔ جی کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ میں تو کہتا ہوں اگر رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنی ہے تو پھر نماز پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے، نماز پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں ایک دن کی، ایک نماز کی، ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی۔ ایک دن کی، ایک نماز کی، ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی۔ جہاں بھی صحابہ میں، ہاں آپ ایسی ایک روایت لیں کہ اللہ کے رسول نے رکوع کیا لیکن رفع الیدین نہیں کی، رکوع سے اٹھے رفع الیدین نہیں کی، یا آپ نے کہا ہو آج سے رفع الیدین منسوخ ہے، یا آپ نے کہا ہو آج سے رفع الیدین نہیں کرنا، آپ روایت پیش کریں۔ آپ تو ہمارے محسن بن جائیں گے، ہمارے لیے آسانی پیدا کریں گے، ہم بھی آپ کی طرح پڑھنے لگ جائیں گے، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ کئی بہانے اور کئی جھوٹی قصے کہانیاں جو خود امام ابو حنیفہ کو بھی معلوم نہیں تھی، ایسی کہانیاں گھڑی گئیں کہ جی وہ اس زمانے میں منافق آتے تھے، بغل میں بت چھپا کے کھڑے ہو جاتے تھے، تو اللہ کے رسول نے اس لیے رفع الیدین۔ یہ بات نہ حدیث میں، نہ قرآن میں، نہ فقہ میں، سینہ در سینہ چلتی چلی آ رہی۔ اب مجھے بتائیے، فرض کر لیجئے، یہ فرض کر لیجئے بت ہے، یہ میں نے بغل میں دبا دی، اب مجھ سے 1000 رفع الیدین کرا لو، یہ نہیں گرے گا۔ یہ کس نے کہا کہ رفع الیدین سے بت گر جاتا ہے؟ 1000 رفع الیدین کرا لو، آپ گنتے رہو، میں تھک جاؤں گا، موبائل نہیں گرے گا۔ ہاں اگر بت گرانے کے لیے ہوتی نا، وہ رفع الیدین نہ ہوتی، رفع الابطین ہوتی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بغلیں اٹھاؤ، ہاتھ اٹھانے کا نہیں ہوتا، بت تو چھپایا ہوا ہے بغل میں اور اٹھائے جا رہے ہیں ہاتھ، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہاں یوں اگر رفع الیدین ہو، یوں تو پہلی رفع الیدین میں بت گر جائیں گے، لیکن ایسے کون کرتا ہے؟ اور اگر فرض کر لیجئے حنفیوں کے بت بغل میں رفع الیدین کرنے سے گر جاتے ہیں، تو جو پہلی رفع الیدین ہے بت اس پہ گرنا چاہیے یا نہیں گرنا چاہیے؟ تو جو بت گرانے والی رفع الیدین ہے وہ تو وہ بھی کرتے ہیں، تو بت گرانے والی تو پہلی ہے نا، جب رکوع پہ گئے اور کی اس وقت تو بت گر چکا تھا، وہ بت گرنے کے بعد ہے، جب رکوع سے اٹھے اور رفع الیدین کی اس وقت بھی بت گر چکا تھا، وہ اس کے بعد ہے۔ پھر اگر یہ لاجک تمہاری مان بھی لے تو وتروں کی تیسری رکعت میں کیا کوئی تمہاری بغل میں بت دے جاتا ہے؟ جب قنوت پڑھنے لگتے ہو تو رفع الیدین کرتے ہو، کیا اس وقت تمہاری بغل میں کوئی دوسرا بندہ آ کے بت دے جاتا ہے؟ پھر عید میں 3 دفعہ پہلی رکعت میں، 3 دفعہ دوسری رکعت میں، 6 دفعہ رفع الیدین کرتے ہو، کیا اس وقت بت ایلفی سے چپکے ہوئے ہوتے جو ایک رفع الیدین سے نہیں گرتے اور 6 دفعہ کرنی پڑ رہی ہے؟ خدا کے لیے نبی کی سنتوں کا مذاق مت اڑا، مذاق مت اڑا۔ دیکھیے اللہ کی دربار میں جب بندہ آتا ہے سب سے پہلے یہ خالی ہاتھ
اللہ کو دکھاتے ہیں اللہ میں تیرے پاس کچھ نہیں لے کر آیا، خالی ہاتھ آیا، لیکن جب سجدہ کر کے اٹھ کر یہاں سے جانے لگوں تو مجھے خالی ہاتھ نہ بھیجنا، خالی ہاتھ نہ بھیجنا۔ دوسری بات، جب بھی دو فوجیں آپس میں لڑتی ہیں، جو فاتح فوج ہوتی ہے وہ شکست خوردہ فوج کو سب سے پہلا آرڈر کرتی ہے ہینڈز اپ۔ کیا آرڈر کرتی ہے؟ ہینڈز اپ، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں ہتھیار پھینکو اور ہاتھ کھڑے کر دو۔ اور اس ہاتھ کھڑے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تو جیتا میں ہارا۔ شکست خوردہ فوج جب ہاتھ اٹھاتی ہے گویا وہ اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ میں سامنے والی فوج سے ہار گیا، میں نے اپنی ہار مان لی۔ اور یہ بین الاقوامی رول ہے کہ جب کوئی کسی کے آگے ہینڈز اپ ہو جائے تو آپ اس پر فائر نہیں کر سکتے، گولی نہیں چلا سکتے، ہاں پکڑ سکتے ہیں، گرفتار کر سکتے ہیں، گولی نہیں چلا سکتے۔ جیسے کسی زمانے میں آپ کی اچھی خاصی پاکیزہ فوج وہ انڈیا کے سامنے ہینڈز اپ ہو گئی تھی، 90,000 فوج ہینڈز اپ ہوئی تھی اور انہوں نے ان کو گولی نہیں چلائی تھی، البتہ 90 کے 90,000 کو قید کر لیا تھا۔ ٹکا خان کے دور کی بات ہے، ان کو قید کر لیا، یہ دنیا کا رول ہے۔ اب جب بندہ اللہ کی دربار میں آتا ہے، اپنے گھر میں میں وڈیرا تھا، چودھری تھا، ڈی سی تھا، کمشنر تھا، وزیر اعلیٰ تھا، وزیر اعظم تھا، صدر تھا، ذمہ دار تھا، کچھ بھی تھا، اللہ کی دربار میں آیا، ہینڈز اپ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ میں ہارا تو جیتا، میں چھوٹا تو بڑا، میں کمزور تو طاقتور۔ اور منہ سے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور ہینڈز اپ ہو کر عملی طور پر بھی اس کا ثبوت دیتا ہے کہ تو اتنا بڑا ہے کہ میں نے تیرے آگے ہار مان لی۔ تو آپ کیوں اس کے غلط مطلب لیتے ہو، غلط مفہوم لیتے ہو، نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہو؟ اللہ ہدایت دے۔ جی، طلاق دینے کی جائز اور سوالوں کی کوئی حد بھی ہے؟ میں 10 بجے سے اوپر نہیں جاؤں گا۔ اور شیخ صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ان کا بھی بیان ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں، شیخ صاحب بھی تشریف لائے ہیں، 10 بجے تک آنے کی بجائے تو کچھ سوال ان سے پوچھ لینا۔ ہاں، ایک سوال، ایک آپ فرماتے ہیں کہ اہل حدیث حق پہ ہیں۔ اہل حدیث کی تعریف کیا ہے کہ اہل حدیث چور بھی ہو، ڈاکو بھی ہو، زانی بھی ہو، بدماش بھی ہو، داڑھی بھی مناتا ہو، وہ حق پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں۔ یہ سارے پورے سارے آپ تو ان میں سے نہیں ہیں نا؟ نہیں، تو آپ کو یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ہاں، تو آپ کو فکر بھی نہیں ہونی چاہیے، آپ تو ماشاءاللہ اچھے ہیں، آپ چور بھی نہیں ہیں، ڈاکو بھی نہیں ہیں، شرابی بھی نہیں۔ دیکھیے، میں نے جو تعریف کی وہ مجھ سے پوچھا گیا کہ اہل حدیث کون ہوتے ہیں؟ وہ ایک گروہ، ایک جماعت، ایک پارٹی کی منہج کے طور پر میں نے بتایا۔ باقی اگر کوئی داڑھی بناتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، وہ مسلک کا قصور نہیں ہے، وہ اس کا ذاتی قصور ہے، اس کی ذاتی خرابی ہے۔ دیوبندیوں میں بھی کوئی چور ہو سکتا ہے، بریلویوں میں بھی کوئی ڈاکو ہو سکتا ہے، کوئی قاتل ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بریلوی تو ہوتے ہی قاتل ہیں، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے۔ وہ اس ایک بندے کی خرابی ہے جو بس اسی کی مانی جائے گی، پوری جماعت کو اس سے بلیم نہیں کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ۔